بات تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو، اس کی بات کو تم اہمیت دے بھی سکتے ہو، اس کی بات کو چاہے تو تم رد بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ وہ عام تم جیسا انسان ہے، عام تم جیسا ہے وہ، مگر نبی علیہ السلام کی ذات عام ذات نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں سب سے بلند ہے. اس لیے ان کی بات کی وہ اہمیت اگر نہ دی تو ہم غفلت میں رہیں گے، ہم گمراہی میں جائیں گے. اگر ہماری بات نبی علیہ السلام کی بات پہ ہم ڈٹ گئے، آپ کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، ہم کہیں کہ حدیث رسول ہمیں مل گئی، اے مولوی صاحب آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی حدیث ٹھیک ہے مگر میں نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے مفتی صاحب نے، میرے مسلک نے یہ بات کہی. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مسلک کا نہیں پوچھنا ہم سے. پوچھنا کس کا ہے؟ صرف اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، اور نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں پڑھتے تھے آئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان مرنا. کیا مرنا؟ مسلمان. یہ نہیں کہ اہل حدیث مرنا، یہ نہیں کہ دیوبندی، بریلوی، قادری، چشتی مرنا، فرمایا مسلمان مرنا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا اس شخص سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال صالحہ کرے، نیک عمل کرے اور کہے میں بھی مسلمان ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان مکاتب فکر سے نکل کے ایک مسلمان بننا چاہیے، سچا مسلمان بننا چاہیے، نبی علیہ السلام کا فرما بردار بننا چاہیے. سنت کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں، چاہے وہ میرے باپ نے بات کی ہو، دادا نے کی ہو، میرے قبیلے کے بڑے نے کی ہو، میرے مفتی نے کی ہو، عالم نے کی ہو، امام نے کی ہو. بات نبی علیہ السلام کی آ جائے تو اس کے خلاف کوئی اگر عمل کر رہا ہے یا کہتا کرو تو اس سے کہو کہ دلیل لے کے آ. مجھے اس حدیث، یہ حدیث ہے میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ عمل ہے، اس کے سامنے کوئی اپنی روایت کو پیش کر، اس کی مخالفت میں تیری بات کی کیا حیثیت؟ ایک شخص کی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ بھئی کسی پوری مخلوق ایک طرف ہو تو پوری کی پوری مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں نبی علیہ السلام کی ذات کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مل جاؤ